کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ممکنہ شب قدر کے اعتبار سے آج شان لیلۃ القدر میں ہم نے ایک محفل سجائی جو آپ نے اس سے پہلے دیکھی، اور اس کے بعد ایک محفل سے دوسری محفل کی جانب بڑھ گئے، جس میں آج ہمارے تینوں جو طالب علم ہیں وہ اپنی اپنی تقاریر پیش کریں گے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے یہ مقابلہ ہے۔ آج اس کا 5واں کوارٹر فائنل ہے۔ میں نے ابتدا سے عرض کیا کہ 6 کوارٹر فائنل ہیں، آج 5 تک پہنچ گئی ہے نوبت، یعنی 5 کے بعد کل چھٹا ہے اور اس کے بعد پھر سیمی فائنل کا آغاز ہے۔ اور یہ ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے، وہ اپنی جو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی اسی طرح پیش نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے ARYQTV کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ان بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے، انکریج کیا اور لوگوں کے سامنے ان کی صلاحیتوں کو پیش کرنے کا یہ عزم اور یہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جسے پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے الحمدللہ۔ دہن میں زباں تمہارے لیے 5واں کوارٹر فائنل، اور آج ایک بار پھر جیوری میں 3 ہمارے محترم ججز تشریف فرما ہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ شاہد مسرور صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب رضوان زیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر و تمہید، چونکہ ظاہر ہے مقابلے میں ہمیں ان کی تقاریر سننی ہے، اس کے بعد ججز سے ان کے کمنٹس لینے ہیں، اس کے بعد ان میں سے کون سیمی فائنل کی جانب جا رہا ہے اس کے حوالے سے اعلان کرنا ہے۔ تو میں پہلے کنٹسٹنٹ محمد فرحان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور نار نمرود کے حوالے سے علامہ اقبال نے ان 2 مصروں میں کیا خوبصورت انداز میں پورے واقعے کو رقم کیا ہے۔ موضوع ہے عقل اور عشق۔ محمد فرحان۔ جہاں عقل کے گھوڑوں کی آخری منزل ہو، وہاں سے عشق کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے صدر علی وقار۔ یہ وہ نگری ہے جہاں خسارے نہیں رہتے، نفع و نقصان کے اندیشے معنی نہیں رکھتے، بس بے قدرہ اس آگ میں کود جانا ہے۔ یہ عشق ہے جب عقیدے سے ہو جائے تو اصحاب الاخدود خندقوں میں بھڑکتی آگ میں بھسم جانا تو گوارا کرتے ہیں، لیکن عقیدے سے عشق کا سودا نہیں کرتے۔ یہ عشق جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں مچلتا ہے تو معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت قریش مکہ کے دسترخوان پہ بیٹھے گرتے لقمے کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، انی لم اکن لا دع ما سمعت من رسول اللہ لہذہ العاجم، کہ عقل پر عشق و فوقیت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اجمیوں کی 6 مگوئیوں کے لیے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، کہ دسترخوان پہ گرتے لقمے کو اٹھا کر کھانا گوار سمجھتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عشق کا سودا نہیں کرتے۔ یہ عشق جب جنگ یمامہ میں مچلتا ہے تو زید بن حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی ناموس کی خاطر اپنا ایک ہاتھ، اپنا ایک پیر، پھر دوسرا ہاتھ، پھر دوسرا پیر، یہاں تک کہ جسم کا ایک ٹکڑا کٹوا دیتے ہیں، لیکن ناموس سے عشق کا سودا نہیں کرتے۔ یہ وہی عشق ہے جس کی خاطر حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم پر زخم کھاتے ہیں، اپنا ہاتھ کٹواتے ہیں، لیکن ناموس سے عشق کا سودا نہیں کرتے اور جام شہادت نوش پاتے ہیں۔ یہ وہی عشق ہے جس کی خاطر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم پر زخم کھاتی ہیں، لیکن عدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جنگ میدان میں اترتی ہیں اور اپنے عشق کا سودا نہیں کرتی۔ یہ عشق کی وہ معراج ہے جس کو جو پا لیتا ہے تو ایمان کی کاملیت اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سند پا لیتا ہے، جس سے عقل انسانی دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ بے خطر
آتش نمرود میں کود پڑا عشق ہے عقل محو تماشائے لبے بام ابھی عشق فرمودہ قاصد سبک گام علم عقل جانتی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی عقل جانتی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی. شکریہ. محمد فرحان اپنی تقریر کر رہے تھے. عقل اور عشق بنیاد اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا عقل کے حوالے سے. اویس علی سے گزارش کروں گا تشریف لائے اور آج کے موضوع عقل اور عشق پر اپنے دیے گئے وقت میں تقریر کریں. اویس علی. سورج مقدر فضا آشیانوں میں اسیر دریا کی مضطرب موجیں گہرائیوں میں جا چھپی ہیں. مالک ارض و سما کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے کا امتحان مقصود ہے. ایک طرف وسیع و عریض میدان میں آگ دہکانے کی تیاری ہے تو دوسری طرف خلیل اللہ آگ میں کودنے کو بے قرار. ایک طرف عقل آزمائش چاہتی ہے تو دوسری جانب عشق اس آزمائش میں کامیابی. ایک طرف سود و زیاں ہے تو دوسری طرف وارفتگی شوق. حکم دیا گیا اگر تیرا خدا سچا ہے تو آگ میں کود جا وگرنہ کلمہ حق سے باز آ جا. کسی کے گمان میں نہ تھا یہ تماشا ہو کے رہے گا. ہر شخص انگشت بدندہ دیدہ حیرت سے تک رہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. صدر ذی وقار نعرے نمرود دراصل استعارہ ہے ان طاغوتی قوتوں کا جو روز ازل سے حضرت انسان کی بلندی و برتری سے نالا ہیں اور ہمہ وقت اشرف المخلوقات کو ہیچ ثابت کرنے کے لیے شرمندہ ہیں اور عقل و عشق کرنے کے لیے شرمندہ ہیں. صدر علی وقار انہی قوتوں نے تعلیمات نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا. انہی قوتوں نے ہادی کونو مکان کو جلا وطن کیا اور آج یہ قوتیں فحاشیوں اور یعنی کو فیشن کہلوانے کے لیے سرگرم ہے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. صدر ذی وقار جہاں جہاں عشق نے اپنے جوہر دکھائے ہیں وہاں وہاں عقل بیکار نظر آتی ہے. عقل مخمسے اور وسوسے کے شکار میں رہتی ہے جبکہ عشق کر گزرنے کی چاہ میں رہتا ہے. یہ عشق مثال پیش کرتا ہے کبھی اس دور کی جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے تپتے صحرا پر کوڑے کھا کر تقرار عہد کو کلمہ بنا رہے تھے. کبھی اس دور کی کہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسرا کے غرور کو مٹی میں ملا رہے تھے. کبھی اس دور کی کہ جب میدان کربلا میں حسینیت محض عظمت اسلام کے لیے لہو رنگ کر رہی تھی. کبھی اس دور کی جب طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر بحری بیڑے کو حوالہ آتش کر رہا تھا. تو صدر علی وقار عشق کی پکار یہ کہ ہم خود آپ زمانہ ہیں. زمانہ کیا ہے؟ عشق کی صدا یہ کہ دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں. عشق کا مقام یہ کہ ہزاروں پر 313 کافی اور عشق کا ایمان یہ کہ لشکر یزید کے لیے علی اصغر کا تبسم ہی بہت. شکریہ. جی جناب اویس علی نے اپنے دیے گئے وقت سے تھوڑا سا پہلے اپنی تقریر کو ختم کر دیا. بہرحال یہ 5واں کوارٹر فائنل ہے, پریشر ہوتا ہے, اسٹریس تو ہے اور وہ ظاہر ہے الفاظ بیان اور جو جملوں کا استعمال ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسٹریس ہے. بہر صورت علی حسن آخری کنٹسٹنٹ ہے ہمارے 5ویں کوارٹر فائنل کے. تشریف لائیں اور آج کے موضوع عقل اور عشق پر اپنے دیے گئے وقت میں تقریر کریں. عشق کا اصل مطلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سمجھا جا سکتا ہے. صدر علی وقار کہ پیکر عشق عقل کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے جس نے بھی سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا اس نے سب کچھ آپ کے عشق میں وار دیا کہ اسی عشق میں حضرت بلال و خباب کفار کے مظالم برداشت کرتے ہیں. اسی عشق میں حضرت ابو بکر و عمر اپنے گھر کا مال بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے ہیں.
اسی عشق میں حضرت عثمان ہزار سازشوں اور بغاوتوں کے باوجود خلعت خلافت اتارنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی عشق میں حضرت علی شب ہجرت بے خوف و خطر بستر رسول پر سو جاتے ہیں۔ اسی عشق میں حضرت زید اپنے خاندان کے ساتھ گھر کو لوٹنے کے بجائے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی عشق میں حبیب ابن زید انصاری اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا تو گوارا کرتے ہیں، مگر مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ اسی عشق میں امام کربلا میں اپنا سر تو کٹا دیتے ہیں، مگر یزید کی حمایت نہیں کرتے کہ نگاہ عشق و مسیح میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عشق میں فقط دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں صدر علی وقار میں، کہ جو بھی اس لذت سے آشنا ہوا وہ سولی پر جھول کر بھی دعوت عمل دے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی 313 ہزار کے مد مقابل آ جاتے ہیں تو کبھی 72 ہزاروں سے لڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اندلس کے ساحل پر طارق بن زیاد کشتیاں جلا کر اپنے 7,000 کے لشکر کے ساتھ 1,00,000 کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے لے کر غازی علم الدین تک سب لہو کی تال پر رقص وصال کرتے ہوئے یہ صدا دیتے ہیں کہ یہ جو اس دل کو جنوں میں سکون ہے، یوں ہے ذہن پر اسم محمد کا فسوں ہے، یوں ہے دل کے جذبات الگ، عقل کی اوقات الگ، عشق کی راہ میں نہ یوں ہے نہ یوں ہے، یوں ہے عشق کی راہ میں مگر یوں ہے نہ یوں ہے، یوں ہے۔ شکریہ جناب۔ آخری جو کنٹسٹنٹ ہے ہمارے علی حسن نے اپنے دیے گئے وقت میں تقریر کی، اور عشق پر اعمال کی بنیاد ہے بنیادی طور پر، اور عشق ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں عشق کا جو آئین ہے نا وہ تمام ہم خلفائے راشدین میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے، اس میں بھی آئین موجود نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی عمر ہے، عمر میں بھی آئین نظر آتا ہے، سب سے پہلا حرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی عثمان ہے، اس کا بھی جو پہلا حرف ہے وہ عین ہے۔ اور مولا کائنات اسد اللہ الغالب حلال مشکلات والنوائب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نامی اس میں گرامی علی ہے، اور علی کا بھی پہلا لفظ عین سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جناب، اس طرح آج کوارٹر فائنل جو 5واں ہے وہ مکمل ہوا، اور بڑے اطمینان سے ہمارے کنٹسٹنٹ بیٹھے ہیں کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں، سب کچھ ماشاءاللہ اپنے ٹائم میں ان کو جو دیا گیا تھا انہوں نے بھرپور انداز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے اسٹریس بھی ہے اور رات کا یہ پہر ہے، لیکن انہوں نے جو کوشش کی وہ کس طرح کی تھی ہمارے ججز بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا بتائیے، کیا کہیے گا ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں ہی بچے بہت اچھے ہیں، لیکن وہی حسب معمول کے تلفظات کے مسائل تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں۔ اچھے بڑے بڑے اسکالرز بھی تلفظات میں کہیں لڑکھڑاتے ہیں اور کہیں لگڑاتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اردو یا انگریزی جو بھی بولیں صحیح بولیں تاکہ زبان صحیح بانوں پہنچے بھارت تک۔ اب جیسے گفتگو میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، جنرل بات کر رہا ہوں۔ بھسم جانا اور بھسم ہو جانے میں فرق ہے۔ اچھا، بیٹھے اور بیٹے میں فرق ہے نا، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اچھا، میں اور میں فرق ہے، تو اس طرف ذرا دیکھ لیجئے۔ پیر اور پیر فرق ہے۔ جام شہادت نوش پاتے ہیں، تو اب اس کو اگر آپ ہی سمجھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ بہرحال جنگ میدان میں اترتی ہیں۔ اچھا، جنگ میدان عربی میں یا اردو میں یا فارسی میں جب اضافتیں ہوتی ہیں جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یہ میدان جنگ کر رہا ہوں ڈاکٹر، اس کو ذرا سا آسان کر کے جنگ میدان میں اترتی ہیں۔ اچھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ تو معروف ہے نا۔ اب اس کو ہی کوئی غلط پڑھے تو اس کے بعد کیا رہ جائے۔ پھر اس کے بعد امتحان مقصود ہے،
اب امتحان مقصود ہوتا ہے، امتحان مقصود ہر جگہ زبر زیر اپنی مرضی کا لگا کر تو نہیں چلتا نا کام، ایسے نہیں ہوتا. انگشت دنداں اور انگشت بدنداں فرق تو ہے بیٹا، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے. عشق کا مقام، مقام لفظ ہے، مقام عام طور پہ کہتے ہیں لوگ، بولا جاتا ہے لیکن مقام لفظ. امام حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان چیزوں میں آپ کو خاص طور پر جب فن تقریر میں جاتے ہیں یا فن مناظرہ میں جاتے ہیں یا تو اس میں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جذباتی خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن الفاظ کے ارتعاش میں جب تک ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں ہوگا لفظوں کی حرمت باقی نہیں رہے گی. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا ہے. آج ہمارے ججز نے بڑا ایک طریقے سے ایک بہت اچھا اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ تینوں نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے. میں شاہد بھائی سے گزارش کروں گا، شاہد بھائی کیا یہ دیکھیے کہ اسی رنگ کو دیکھ کر یہ رنگ کسی پہ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا ہے، نتیجے میں دیکھیں گے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ ایک تو ایک فیشن بنتا چلا جا رہا ہے، یہ زبر والا معاملہ، اے سے کے سے یہ بہت ہو گیا. اپنی زبانیں ٹھیک کیجئے، اہل زبان لوگ ہیں آپ. یہ اے سے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، توبہ نہیں ہونا چاہیے، توبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ بھی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا. دوسرا کچھ نظریاتی طور پر یہ الفاظ کی جو ترتیب ہے، بعض باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی ہیں. مثلا یہ کہ نفع اور نقصان، وہ ہے نا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی. وہاں تو زندگی کا برطرز اندیشہ سود و زیاں کہہ دیا، لیکن یہ بتائیے کہ یہاں عقل جو ہے، عقل کیسے بغیر مقصد کے کوئی عمل کر سکتی ہے؟ عقل کو مائنس نہیں کرنا تھا، آپ لوگوں نے عقل کو مائنس کیا ہوا. میں نے دیکھا کہ پوری تقریریں جو ہوئیں اس میں عشق کی برتری تھی، عقل کو مائنس کیا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ امتحان مقصود بھی کسی نے کہا اور ٹکڑے ٹکڑے بھی کہا گیا. اچھا، میری سمجھ میں نہیں آیا زید کہ یہ ناموس سے عشق کا سودا نہیں کرتے لوگ، تو اپنی ناموس کے لیے مر مٹتے ہیں. کیسے ناموس سے عشق کا سودا نہیں کرتے؟ رٹا ضرور لگاؤ، کسی سے کہہ کر سیکھو ضرور سے پہلے، ٹھیک ہے نا. سارا کام بھی ناموس کے لیے ہوتا ہے، تو ناموس سے کیسے عشق کا سودا نہیں ہوتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو نظریاتی طور پہ بھی سمجھو، الفاظ کی ترتیب کو بھی سمجھو، زندگی میں بہت کامیاب رہو. ٹھیک ہے، تقریریں بہت اچھی تھی آج. رضوان بھائی جناب، علمی اعتبار سے نشاندہی ہو گئی، اور آپ، میں بخدا بتاؤں کیو ٹی وی کا بھی شکریہ اس بات پہ ادا کروں کہ یہ عزت مجھے بخشی جاتی ہے کہ میں احمد قادری صاحب کے ساتھ ان کے درمیان بیٹھ کے منصفی کے فرائض انجام دے رہا ہوں. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر ایسا ہی کہ ہم خود سیکھ رہے ہیں اور آپ کے توسط سے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سب کے سیکھنے کا بس فرحان بیٹا، ایک تو سپاٹ تھا لہجہ، بالکل مونوٹون مجھے فیل ہوا آپ کا انداز، اور تلفظ کے معاملات سر نے بتا دیے. علی حسن، اتار چڑھاؤ اچھا تھا، لیکن آپ بھی ایک جانب دیکھتے رہے. اور علی حسن معذرت چاہتا ہوں، ایک جانب جو دیکھ رہے ہیں نا اس کو ذرا سا دور کر لیں آپ. جب اگر دائیں بائیں بھی دیکھیں گے تو آپ کا باڈی لینگویج اور اچھا ہو جائے گا. اور اویس اچھا انداز تھا کہ کہیں کہیں اٹکے، لیکن آپ ٹریک پر آ گئے. لیکن بہرحال متفقہ فیصلہ آپ سے چند لمحوں بعد آپ کی سماعتوں کے سپرد کر دیا جائے گا. 22 روز ہو گئے آج یہ خیمہ گاڑے بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ بقیہ روز بھی اسی طرح خیر و عافیت سے بسر ہو جائے. نہیں، بہت جلد انشاءاللہ یہ اپنے بام عروج تک جانے والا ہے مقابلہ، اور آج 5واں کوارٹر فائنل ہے، تو ڈیفینیٹلی کل چھٹا ہوگا، اور اس کے بعد 2 سیمی فائنل ہیں. زیادہ مراحل نہیں ہیں، ٹوٹل 4 مقابلے اور ہیں، یعنی کہ کل ہے، اس کے بعد 2 سیمی فائنل ہے، اور اس کے بعد دین فائنل. تو اس کا مطلب ہے 4 اور ابھی کمپٹیشن ہے جو ہونے ہیں، اور یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مقابلے میں نے سنے، ہم اپنی جو روزمرہ بول چال میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہی لفظ ہماری تقریر میں بھی ہوتا ہے، اور وہ اسی لفظ کو ہم ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ بے احتیاطی کم و بیش سب میں نظر آئی، میرے تے، اور اس طرح سے جو لفظ ہے نا جو بہت ہی مطلب انداز بہتر نہیں ہے، اس کے صحیح صحت لفظی کے ساتھ نہیں بولے جاتے، وہ لفظ تقاریر میں استعمال ہونا تو بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں تشویشناک بات ہے. اس کو بہتر ہونا چاہیے تاکہ تقریر آپ کی ایک اچھے تلفظ کے ساتھ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. ایک بات میں صرف یہ کہوں گا، جو آپ نے بات کہی نا کہ جو سوقیانہ لہجے ہوتے ہیں
وہ عالمانہ لہجوں کے ساتھ اس کا امتزاج نہیں ہوتا. اس کا خیال رکھیے. کبھی بھی صاحبان علم کی سماعت ہے اس سے متاثر نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا لہجہ تلفظ درست نہیں ہوگا. آپ کی تقریر کبھی چاہے کانٹینٹ آپ کتنا اچھا بول دیں. بہر صورت یہ ایک پیغام تھا سب کے لیے. میں اس سے پہلے کہ اپنے آج کے کامیاب امیدوار کو آپ تک پہنچاؤں اور ان کا نام آپ تک پہنچاؤں, اس سے پہلے ہمارے سپانسرز ہیں. سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے. کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے. معروف سویٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. اور محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے گرینڈ فنیلے میں انشاءاللہ گرینڈ کیش پرائزز ہیں جو آپ ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو انشاءاللہ دیں گے. محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے ہمارے ججز نے بہت اچھی رائے دی. اور اس کے بعد اب مرحلہ ہے آج کے ونر کا. آج کے 5ویں کوارٹر فائنل کے ونر کا نام ہے علی حسن. علی حسن نے آج کا مقابلہ ون کر لیا ہے. ادھر آ جائیں اور علی حسن کو ہمارا کیمرہ دکھائے گا کہ یہ علی حسن ہیں جنہوں نے 5واں کوارٹر فائنل جو ہے اس میں کوالیفائی کر کے سیمی فائنل کی جانب گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سیمی فائنل میں کیسی تیاری ہوتی ہے. رہنما اصول ہمارے ججز نے بتا دیے ہیں اور آپ جب دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ان بچوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دینی اور عصری علوم پر مہارت عطا فرمائے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہمارا مقابلہ نعت ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. 5واں کوارٹر فائنل ہے انشاءاللہ, اس میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.